اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتجبین المقربین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم اللہ تطہیرا۔ اگر قرآن کا کوئی نہ مانے، یعنی آئیڈیالوجی آدھا مانے، زبان سے مانے، دل سے نہ مانے، یا ایسا انکار ہی کر دے، ایک سارا انکار کرے، جیسے کافر ہے، جیسے مشرک ہے نا، یا بعضی کا ایمان لائے بعضی کا ایمان نہ لائے، جیسے اہل کتاب ہے یا منافق ہے، یا ایسا ٹوٹل انکار کرے، مشرکین اور کافرین، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس پر ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ساون انذرتہم ام لم تنذرہم وہم لا یؤمنون۔ یہ ایمان لانے والے نہیں، بس قرآن اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ صراط مستقیم اور ہدایت کے مقابلے میں کہاں ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہے، گمراہی ہے، گمراہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس نے خود گمراہی حاصل کی ہے، پہلے خود کیا، ہاں خدا سے فضل نہیں مانگا، مومن نے مانگا، تمنا کیا تو خدا نے دے دیا۔ اس نے نہیں مانگا، ادعونی استجب، اس نے مانگا ہی نہیں، تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ کس نے گمراہ کیا؟ خود کیا۔ یہ پہلی گمراہی ہے۔ اب دوسری گمراہی اس کی ان کے مقابلے میں، جس نے اب قرآن میں پناہ لیا، کس ذریعے سے؟ تقوی کے ذریعے سے، صحیح ہے، اور اخلاص کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے اور آزمائشوں سے گزرنے کے ذریعے سے قرآن کا بن گیا اہل اور ہدایت یافتہ۔ تو اس کے مقابلے میں یہ والے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے، اس کے بھی اور قرآن کے بھی مقابلہ کریں گے، قرآن کا بھی، مومن کا بھی، امام کا بھی، نبی کا بھی۔ قرآن کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے، جنگ کریں گے، مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے اور تڑپائیں گے مومنین کو۔ تو یہ ضلالت دوم ہے، کتنی؟ دوم۔ ان کو دو ہدایت، ان کو دو ضلالت۔ اس لیے بڑی نازک مسئلہ ہے، اس میں انسان ان مراحل سے گزرے۔ قرآن کس کا ہے فقط؟ کن کا مراد؟ جو ان شرائط سے گزرے، پھر اہل بنے خدا کی دوسری ہدایت کا، کہ قرآن اس کو قبول کرے اور چلائے، نور بنے اس کے لیے۔ وہ نورانی یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے نا، اتقوا، سورہ حدید، وآمنوا برسولہ، تقوی اختیار کرو، آمنو، مومن ہو گئے نا، ایمان لائے ہیں، لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو اور رسول پر کی اطاعت کرو، صلوات اللہ یؤتکم کفلین من رحمتی۔ خدا آپ کو دو رحمتیں دے گا، نور تمشون بہ، ایک نور دے گا جس سے آپ زندگی کرو۔ یہ کون سا نور ہے؟ قرآن کا نور، صحیح ہے، قرآن کا نور۔ اب اس کا یہ ریفلیکٹ ہوگا قیامت میں بھی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، یہی نور وہ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت مشتاق ہوں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا۔ صاحب نے فرمایا مگر ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو نہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ میرے بھائی نہیں ہو، آپ میرے صحابی ہو۔ میں ان مومنین کی بات کرتا ہوں جن کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے، مجھے میں ایمان لائیں گے، اور وہ میں ان کو اس نور الہی سے دیکھوں گا اور وہ مجھے اسی نور الہی سے دیکھیں گے، جیسے ویسے کرنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت نے کیا کہا؟ میرے بھائی ہے۔ کہاں پر؟ یمن میں۔ تو جانتے تھے، سب کچھ محبوب تھے ان کی، ٹھیک۔ تو یہ ہم بھی رسول اللہ کے بھائی ہوں گے اگر ہم اس دوسرے درجے ہدایت میں آ جائیں،
بہت بڑا ہمارا درجہ ہے. حضرت تمنا کرتے تھے کہ ہم آنکھیں مبارک سے دیکھوں میں ان کو. تو یہاں پر اگر ہم کہیں کہ ہم اگر میں تھوڑا اشارہ اگر لمبا نہ ہو جائے، میں خطبہ اول کی طرف آپ کو اشارہ لے جاتا ہوں. خطبہ اول حضرت امیر المومنین، یہ پھر قسط میں ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا قسط میں جاؤں. اور وہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت نے یہ تمام چیزیں جو میں نے کہی ہے خطبہ اول میں ہے، جو میں نے 5 آیات میں کہی سورہ بقرہ کی، تمام وہی ہے، تمام وہی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں حضرت بلکہ دلیلیں بھی لے آتے. اول دین معرفت ہو، آگے نا الذین یؤمنون بالغیب، خدا کی معرفت. یعنی معرفت نہیں کہا عرفان، ابھی معرفت نالج چاہیے. نالج کے بعد وہ کمال و معرفت ہی، ہاں تصدیق بھی، آپ یقین کے حد تک پہنچو، یقین علمی. و کمال و تصدیق بھی توحید ہو، اس کے بعد آپ کے ایمان میں وہ انفیڈ ہو جائے اور ایمان ڈیولپ ہو جائے، اور آپ کا عقل اور ایمان خدا کی توحید تک پہنچے جائے. عقل و ایمان خدا کو واحد سمجھے. ٹھیک ہے، جب ایسا سمجھ لیا وہ کمال توحید الاخلاص، تو یہ خدا کے لیے خالصانہ خدا کے لیے ہو، یعنی غیر خدا اس میں نہ ہو، عبودیت کے عنوان سے جائے. اور پھر کہا کہ اس میں کہ نفی صفات عنہ، آپ خدا کو صفات کو کیا مانے؟ عین ذات مانے. اگر ان کو عقلی معیار میں لے لے آپ ان کو فلسفی لے لے، اوکے، پھر یہ پورے کے پورے پہلے کسی کو عقلی انداز سے حاصل ہو جائیں گے، پھر انفیڈ ہو جائیں گے اس کے روح میں، اور ایمان ڈیولپ ہو جائے گا. ایمان خود بخود جانتا ہے کہاں، فطرت اللہ التی فطر الناس، وہ ادھر پہنچ جائے گا. اس کا کام، اس کا محبوب وہ طالب ہے ہی. بحث ہے پہلے کی ہوئے ہم نے، ہماری فطرت خدا پرستی ہے، وہ جانتی ہے خدا کو، لیکن کلیئر نہیں ہے. جب آپ اس کو کیا دے دو گے، انفراسٹرکچر دے دو گے، وہ خود جان جائے گا. ایسے تو سارے خدا پرست ہے، لیکن نہیں جانتا میرا خدا پتھر ہے، مورتی ہے، گاؤ ہے، انسان ہے، یہ کیا ہے کو نہیں. اب یہ جب اس کو برہان کے ذریعے انفیڈ کرے گا، اس کو مل جائے گا خدا اپنا. ٹھیک ہے، تو امیر المومنین یہ فرماتے ہیں. اور اس کے لیے جناب علی اسی خطبہ اول میں فرماتے، پھر دلیلیں بھی لے آتے. دلیل اول حضرت لے آتے ہیں خلق عالم. میں یہاں پر زیادہ ذکر نہیں کروں، یہ جو عالم بنا ہے، عالم سے مراد پوری کریشن، یہ آپ کو دیکھو، یہ واجب نہیں ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کبھی کبھی نہیں ہے. بس یہی تقاضا کرتا ہے، یہ خود نہیں ہے. جب خود نہیں ہے کسی اور کا ہے. پس یہ آیت ہے کس کی؟ خدا کی. پہلی دلیل اس کا مخلوق ہونا، معلوم ہونا، معلول ہونا، ڈپینڈنٹ ہونا کیا بتاتا ہے کہ یہ کسی کی نشانی ہے. معلول کس کی ہوتی؟ علت کی، وہ خدا. پہلی دلیل مولا کی. دوسری دلیل جو ہے حضرت نے فرمایا ایک اور سٹراٹا، ایک اور حصہ کس کا؟ اس خلقت کا. ہم خلقت سے کیا سمجھتے؟ یونیورس سے، فزیکل یونیورس. حضرت نے کیا بتایا؟ میٹا فزیکل یونیورس بھی ہے. اس لیے میں زیادہ نہیں پڑھ اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس خطبے کے گائیڈنس مل جائے. بحث یہ تو مہینوں کی بحث ہے. ثم فتح ما بین السماوات العلی فملأہن اطوارا من ملائکتی. پھر خدا تبارک تعالیٰ نے بنایا بین سماوات اعلیٰ، اونچے جو میٹا فزیکل یونیورسز ہے، ان کو پر کیا کس سے؟ ملائکۃ اللہ سے. پھر ملائکۃ اللہ کی وہ ملائکہ کیسے ہیں، کوئی سجدے میں، اس کی بھی الگ بحث ہے. یہ ایک نئی کریشن، نئی ایک آپ کو اس کے لیے براہین چاہیے، عقول اور ملائکہ. یہ بحث فلسفے میں حل ہوئی ہے. تیسری دلیل مولا فرماتے ہیں کہ زمین سے خدا تبارک تعالیٰ نے مٹی ہے نا، مٹی سے اور پانی سے کس کو بنایا؟ انسان کو. مٹی اور پانی سے ملا کے اس میں اپنی روح ڈال دی.
یعنی میٹافزیکل چیز جو ہماری روح ہے اس میں ڈال دی. حضرت فرماتے ثم جمع من حظ الارض، زمین سخت زمین سے، وسہلہا نرم زمین سے، اور میٹھی زمین یعنی اور سبہا اور نمکین زمین، میٹھی یعنی فرٹائل، ہاں، اور جو ہے کیا نام اس کے سیلائن جو زمین ہے اس سے، ان سب سے مل کے تربہ بنایا ہے، اس کو پانی میں رکھا، بہت عرصہ رکھا. ثم نفخ فیہ من روحی، اس میں ایک اپنی روح ڈال دی. ثم نفخ فیہ من روحی فتمثلت انسانا، بن گیا انسان. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. قرآن ناطق تفسیر کر رہا ہے. یہ کون سی دلیل ہوئی؟ انسان تو کہاں ہے؟ تو بھی آیت خدا ہے، تو بھی آیت خدا ہے، اور تیرا خدا کون ہے؟ کون سی دلیل ہوئی؟ تیسری دلیل. چوتھی دلیل حضرت فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کہ اس کو جنت میں ڈالا، اس کو جنت میں ڈالا، اور جنت میں پھر اس کو بتایا تیرا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے. تو ایک کریشن ہے، وہ دوسری کریشن ہے. یہ دوسرے آیات ہو گئی. آیات کتنے سارے ہیں؟ ہاں، بس ابلیس الگ ہے اور حضرت آدم الگ ہے. جنت بھی آیت ہے، ٹھیک ہے، جہنم بھی آیت خدا ہے. ثم اسکن آدم دارن، اس کے بعد خدا نے آدم کو اس جنت میں رکھ دیا. وحذرہ ابلیس، وہ کہا ابلیس سے ڈرو، وعداوتہ، اور اس کی دشمنی سے ڈرو. کتنے ہو گئے؟ ہاں، یہ دلیل کس کے لیے؟ توحید کے لیے، خدا کے وجود کی معرفت کے لیے. آپ کو توحید خود اول آسان نہیں لگ رہا؟ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، کامل ہے. میں تو یہاں اشارہ کیے تو اشارہ کیا، ایک ہی ورڈ پہ بحث ہے. نبوت بھی بتا دی، اس کے بعد نبوت واصطفیٰ من ولدہ، حضرت آدم کے فرزندوں میں سے انتخاب کیا. کس کو؟ ہاں، انبیاء کو. 1,24,000 پیغمبر کی بات کریں. اخذ علی الوحی میثاقہم، اور ان کو وحی دے دی. بس وحی اور نبوت آ گئی. پھر نبی آخر زمان کی بھی بات کر رہے صلوات اللہ علیہ. الی ان بعث اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، زیادہ میں وضاح نہیں، واضح ہے. لانجاز عدتی، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی ہدایت کے لیے کیا کروں گا؟ آخری نبی بھی بھیج دوں گا جو آپ کو ہدایت کرے گا. وعدے وفا کیا خدا تعالیٰ نے. و اتمام نبوت، اور اس کی نبوت بھی خاتم المرسلین ہے. یہ عقیدے بھی اس خطبے میں آ گئے ہیں. کتنے ہو گئے؟ نبوت، وہاں پہ آئی توحید، اب آئی نبوت، پھر ضرورت امامت بھی بتا دی. اس میں کہا خطبہ واجب ہے، یہ خطبہ واجب ہے. تشریح تو نہیں کرے، میں ضمن یہاں شاہد کے طور پر لایا تھوڑا، خود یہ ایک بحث ہے. فرمایا وخلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممہا، اور خدا تبارک تعالیٰ نے آپ میں نبی کے بعد خلیفہ چھوڑ دیا، جس طرح پہلے والے انبیاء چھوڑتے تھے. کون چھوڑتے تھے؟ اوصیاء چھوڑتے تھے. بس رسول اسلام صلوات اللہ نبی اپنا خلیفہ چھوڑا. اذ لم یترکوا حملا، ان کو پیغمبر کے بعد یہ خاتم کہا نا خاتم ہے، اس کے بعد ان کو سرگرداں پریشان نہیں چھوڑا. یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے. خدا نہ مومنین انتخاب کریں گے، نہ مسلمین انتخاب کریں گے. لم یترک، خدا نے نہیں چھوڑا ان کو پریشان حال کہ آخر نبی کے بعد کیا ہوگا ہمارا. اس لیے ہم امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں. بھلے والعالمین، کہ ان کو کوئی نبی کے آخر زمان کے بعد کوئی صلوات اللہ علیہ کوئی راستہ نہ چھوڑے، کوئی ہادی نہ چھوڑے، ایسی بات نہیں کی. بھلے تو اس کے بعد شریعت بھی، دیکھیے اس خطبے میں کیا کیا چیزیں، شریعت بھی بتا دے دی خدا نے. تو فرمایا کتاب ربکم فیکم، لا الہ الا اللہ. میں اسے کیا بیان کروں، میں کتنی بحث کروں؟ یہ تو خود 35 سال کی بحث ہے. علم اصول، فقہ، تفسیر کتابیں، قرآن جوڑ دیا، پھر
قرآن اس مراد کلام رسول اللہ بھی ہے، ائمہ بھی علیہ السلام فرمائے کتاب ربکم فیکم مبین حلال حرام، ہم نے کتاب ہی چھوڑ دی نبی کی یا خدا کی جو حلال حرام آپ کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتا ہے بیان؟ فرائض ہوا فضائل، واجب اور مستحب، ٹھیک ہے جی؟ اور وناسخ و منسوخ، ناسخ منسوخ، بہرحال یہاں پہ میں ٹائم نہیں میرے پاس، رخصتاً و عزا، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں کہ اگر میں وضاحت کروں شاید 5 منٹ اس میں لگ جائیں، اور جو ممنوع ہے اور جو مباح ہے وہ بھی، حرام اور مباح وہ بھی بتا دیا، خاصتاً و عامہ، خاص و عام، احکام خاصہ احکام عامہ یہ بھی بتا دیا آپ کو، یہ اصول میں یہاں کیا بحث کریں گے، مولا نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، و عبرہ امثالہ، عبرتیں کس سے حاصل کرو گے، مثالیں دی ہے وہ بھی ساری بتا دی ہے، مرسلہ و محددہ، احکام مطلق بتائے ہیں، احکام مقید بتائے، خاص بتائے ہیں، عام بتائے ہیں، محکم بتائے ہیں، متشابہ بتائے ہیں، اور مفسرہ مجملہ، کتنی دلیل شریعت، اتنی وضاحت، بھلے بس ان پہ جو چلے گا اس کو ہدایت ثانوی ملے گی، دوسری ہدایت ملے گی، کیا ملے گی؟ جو میں نے بتایا، اور سالک بھی 4 قسم کے، اگر ان پہ چلے گا ہاں جی، معرفت اولین معرفت، یہی اسی خط خطبے میں آپ دیکھیے کہ حضرت مولانا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، اولین معرفت کو، یہ دیکھو اس کی جھلکی ہے، دیکھو مولا نے کیا بتایا، صحیح ہے؟ اس پہ آپ جانو، آپ پھر ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو، اخلاص کی ساری چیزیں بتا دی، اخلاص بھی اور استقامت بھی اور توسلات بھی، آزمائشات بھی، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ 4 میں سے گنو جاؤ گے جو ہدایت کے لیے ہوں، ہدایت اولیہ کی سارا جان گیا، عمل گیا، لیکن ابھی خدا سے کنیکشن نہیں ہوگی، 4 قسم کے کنیکشن مل جائیں گے، کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے کنیکشن۔ پہلا مجذوب سالک، کون سا؟ ہاں، یعنی اتنی فطرت پاک ہے، جیسے بہجت صاحب ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، اس کو عرفان حاصل تھا، ان کو بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معلوم تھا میرے پیچھے کون جا رہا ہے، بابا کو ہی خبر دی گئی تھی محمد تقی کے والد ہے، ان کو دوبارہ رہنے دو وغیرہ، یہ پہلے سے ہی مجذوب ہے۔ اب جیسے آئیں گے، جیسے ان کو علم مل گیا، احکام مل گئے، اخلاق مل گیا، تو یہ پہلے سے سٹارٹ ہے، کیا کریں گے؟ اب آپ فقط عمل کر رہے ہیں، یہ استاد بھیجیں گے، ہاں جی، کیا بھیجیں گے؟ بھیجیں گے، اب کیا کریں گے؟ لوگوں کو پکڑ کے لے جائیں گے ساتھ۔ دوسرا ہے جس کو فوراً نہیں ملتا، جذب الہی نہیں ملتا، اس کو دین میں سمجھ آیا، دین پہ عمل کر رہا ہے، اس کا نام اس سے بتایا سالک مجذوب، وہ مجذوب پہلے ہی جذب خدا پہلے ہی ملا ہے اس کو، اس کی خدا ملا، لے کے آیا، پھر دین جانتا ہے، عمل کرتا چھوٹے بچپنے میں، پھر عمل کر کے اس کو کوئی نئی چیز نہیں سیکھنی، وہ پہلے سے ہی ہے، یہ عاشق خدا۔ دوسرا خدا کی شریعت کو جانتا ہے، جو مولا نے فرمایا، جو اس آیات سورہ بقرہ کی 5 آیتیں بتائیں، ان کو آئیڈیالوجی، احکام، اخلاق وغیرہ جانتا ہے، ان پہ عمل کر کے خالصانہ استقامت کے ساتھ اور توسلات کے ساتھ اس کو کنیکشن مل جاتی ہے، خدا سے عشق کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ بنے گا سالک مجذوب، اور بن گیا یہ بھی لوگوں کو پکڑ کے کیا کرے گا؟ خود اپنی راہ جہاں اس کو ملا ہے ان کو لے جائے گا وہاں۔ تیسرا، اب یہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا۔ تیسرا جو ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے، اب اس کا بتایا کہ اس کو جذب مل گیا خدا کا، پہلے ملا بعد میں ملا، لیکن جذب عشق خدا مل گیا، دروازے ہٹ گئے، ہاں، کنیکشن مل گیا۔ اب یہ بندہ گیا تو گیا، واپس آئے نہیں، ہاں، اب اس کو ہوش نہیں ہے، اس کو ہوش
اس کو خدا کے سوا کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو موت بولتے ہیں، ہاں کلندر اور کیا کیا نبی دما، اس کو دنیا کی چٹی نہیں ہے، یہ مجذوب، یہ دنیا کو بیلنس نہیں کر پا رہا، فقط خدا اور اپنے درمیان جو کنیکشن ہے اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آدمی استاد نہیں بن سکتا، کسی کو نہیں پکڑ سکتا، نہیں پکڑ سکتا، تو ہوش نہیں ہے، اپنے ہوش میں گم ہے۔ چوتھا جو ہے وہ کون ہے؟ سالک مطلق۔ کون سا ہے؟ سالک مطلق۔ اب آپ دیکھیے یہ تین تو ٹھیک ہے، دیکھیے چوتھا جو ہے یہ عقل سے، علم سے، فکر سے، کتاب سے، قرآن سے، احادیث سے واقف ہے، اور ان سب سے اپنے دین کو لے لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کیا کرنا ہے، کیا حقیقت ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، سب کچھ، اور کرتا بھی ہے، لیکن عشق تک نہیں پہنچ پاتا، گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، یہ عشق تک نہیں پہنچ پاتا، اہل عشق میں نہیں آ پاتا، یہ بھی استاد نہیں بن پائے گا۔ جس طرح میں نے کہا اس عشق کے لیے کیا چاہیے؟ زہد چاہیے۔ کیا چاہیے؟ زہد چاہیے۔ تو یہ زہد کیا کرتا ہے انسان کو؟ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کس سے؟ محبوب نقلی سے، وہ کون ہے؟ دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں نہیں بتاؤں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ مال و اولاد کیا کرتے انسان کو؟ ہاں بھگا دیتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اس لیے زہد کے بھی یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے رغبت نہ ہو، محبوب نہ ہو، آپ نفس پہ کیا کر رہے ہو؟ پریشر ڈال رہے ہو، سن لیا؟ نفس پہ پریشر ڈال رہے ہو کہ مجھے دنیا کی محبت غلبہ نہ کرے، اور اصول اور دین اور اس کے مطابق آپ چلے، احکام دین اور اصول دین کے اور اخلاقیات، کامیاب ہے، لیکن محنت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا زہد۔ بعض اس زہد کو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے دوسرے مرحلے، اگلے والے مرحلے میں آ جاتے، وہ کیا کرتے؟ وہ اصلاً زور لگاتے ہی نہیں ہے، وہ چھٹ جاتے ہیں، ان کو دنیا سے کشمکش کی جنگ ختم ہو جاتی ہے، بس ان کے لیے امیری اور غریبی مساوی ہو، خدا اس کو غریب رکھے فبہا، خدا اس کو امیر رکھے فبہا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو دنیا سے کشمکش والی زہد کیا لگتی ہے؟ ذلت۔ کیا لگتی ہے؟ ذلت، اور نفرت ہے ان کو اس سے۔ اور عموماً آپ کو یہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے، کس سے؟ مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ مال آپ دیکھیں حضرت سید علی شستری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کو استاد جو ملا قلی جولا آتے کہتے، آپ یہاں سے، جب میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، میں نے ویسے بتایا ہوا ہے جو رول ماڈل ہے توحید کی، اس میں تو یہ جو سید علی شستری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے، اس کو کہتے تم آ جاؤ نجف، سارا گھر بار بیچ ڈالو اور وہاں آ جاؤ۔ ہاں اس کو پتہ نہیں میں کہاں کا، لیکن دل گواہی دیتا صحیح ہے، وہ سارا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیخ اعظم بھی اسی طرح، سارے بزرگان دنیا کو لات مارتے ہیں۔ آپ عرفا میں سے ہیں جو مولانا روم ہے، مولانا رومی ہے، تو ان کا جو شاگرد تھا وہ تھا حسام الدین چلبی، ٹھیک، وہ اس کے لیے مثنوی اس نے لکھی ہے، مثنوی لکھی ہے۔ تو شمس تبریزی بھی اس کے استاد تھے، تو اس نے اس کو کہا جاؤ جتنی تمہاری پراپرٹی ہے، زمین ہے، مکان ہے، سارا بیچ ڈالو اور مجھے دے دو۔ مشکل ہے نا، گھر بار سارا بیچ کے آ گیا، کس کے پاس؟ استاد کے پاس۔ تو استاد نے اس میں کچھ تھوڑا، پتہ نہیں اب کتنا، تھوڑا معمولی اس میں رقم اٹھائی، باقی واپس دے دی، جاؤ جب واپس گھر بار لے لو واپس۔
کرنا کیا تھا؟ امتحان کا. ٹھیک ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام 3 بار گھر باہر سب کچھ خدا کی راہ میں دیا. اس کو کسی استاد نے نہیں کیا. اچھا وہ خود استاد ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام حسین نے کربلا میں سب کچھ دے دیا. جان بھی دے دی, اولاد بھی دے دی, مال بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا. حضرت امیر المومنین نے اس طرح کیا. حضرت ابی اطہار نے کیا. ابراہیم فرزند کو دیتے, حسین علی اکبر کو دیتے نہیں تھے. وہ اسماعیل یا ابتا فعل ما تؤمر, انجام جو خدا نے کہا, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ ہے دنیا مال اولاد سے تبھی خدا کی محبوب بن جائے گی. تو اس لیے خدا نے یہ آپ کو دعائے ندبہ یاد ہے نا, الذین استخلفتہم لنفسک و دینک, ان کو اولیاء کو خدا نے اپنی دین کے لیے وارث بنایا. اخترت لہم جزیل ما عندک من النعیم تم مختار ہو آپ کس میں؟ نعمتیں دوں گا اتنی بڑی جو ہمیشہ ہوگی, جو کبھی فنا نہیں ہوں گی اور نہ نابود ہو جائیں گی. لا زوال ولا اضمحلال بھی, یعنی آخرتی اور دنیائی بھی والے. بعد ان شرط علیہم الزہد, کس شرط پہ؟ زہد کی. ٹھیک. من درجات حاضر دنیا تو دنیا و زخرفها زبرجها فشرط لك ذلك, انہوں نے بھی شرط کی. وعلمت منهم الوفا, وفا کی, وفا نبھانا ہے تو یہ غالب نہ آ جائے. تو یہ قرآن کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہاں ہماری بحث تھی نا, قرآن کس کو ملتا ہے؟ کون وارث ہے قرآن کا؟ جی حاتم طائی کا واقعہ بتایا میں نے. حاتم طائی گئے کہاں؟ 10 اونٹ دیے اس نے. کتنے؟ عربوں کا دعوت عام سخی. اور پھر اس کو رفع حاجت آ گیا کہاں؟ صحرا میں. صحرا میں دیکھے ایک آدمی وہاں جھاڑیاں کانٹے دار ہوتی ہیں, وہ کاٹ رہا ہے, اس سے اپنی وہ لکڑ آ رہا ہے, زندگی وہ گزار رہا ہے اس سے. تو جب اسے پوچھا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حاتم طائی نے بہت بڑی محفل سجائی ہوئی ہے, جا تو وہیں کھا لو کھانا. کہا جناب علی میں یہاں کام کر رہا ہوں, حلال روزی کما رہا ہوں, اور مجھے حاتم طائی کی منت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ زہد ہے. یہ اس نے کہا مجھ سے بھی زاہد تر کون ہے؟ یہ آدمی ہے. تو اس طرح قرآن میں بھی کہا لکھا لا تعصوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاکم. بحث تو بہت زیادہ ہے اس میں, تو میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا. ویسے میں سرسری گزرا, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو ہم اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.